بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ جیسے ہی ذوالقعدہ کا چاند طلوع ہوا، جزیرہ نمائے عرب کے مختلف کوشوں سے عرب سانڈنی سواروں کا ایک طوفان امڈا پڑا جو ہر سال حج سے پہلے عکاظ کے میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ میلہ مختلف قبائل کے تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جس میں مکہ والوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ بطحا کے میدان میں جہاں یہ میلہ لگتا تھا، عربوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے تھے اور اس کا ایک حصہ تجارت کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اس حصے میں تاجروں نے خیموں کے سامنے اپنی دکانیں آراستہ کی تھیں، جن میں حجازی مصنوعات بہت کم اور شام اور یمن کی وہ مصنوعات بکثرت تھیں جو مکہ اور اس کے قرب و جوار کے لوگ جاڑے اور گرمی کے سفروں میں لائے تھے۔ دکانوں پر مردوں اور عورتوں کا جمگٹا تھا جو اپنی اپنی پسند کی چیزیں خرید رہے تھے۔ عورتیں زیادہ تر کپڑے کی دکانوں پر تھیں، مختلف رنگ اور مختلف بناوٹ کے کپڑے اٹھاتی، انہیں الٹ پلٹ کے دیکھتی اور شام اور یمن کے بنے ہوئے ان نظر فریب کپڑوں میں سے جو کپڑا انہیں پسند آتا خرید لیتی۔ ان میں اگر کوئی طرح دار حسینہ ہوتی تو وہ بے فکر نوجوان اور پختہ کار مردوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی، جو بظاہر تو خریداری کے لیے آتے لیکن دراصل کپڑوں اور سامان سے زیادہ انہیں اس کافر ادا کے حسن و جمال سے آسودہ ہونے کا شوق بے چین کرتا۔ ان دکانوں کے قریب ہی عیش و نشاط کے اڈے تھے جہاں دن کو عموماً اور رات کو خصوصاً نوجوانوں کی بھیڑ سی لگی رہتی تھی۔ ان محفلوں میں عرب کی فتنہ فروش عورتیں بھی بے تکلف شریک ہوتی تھیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے دیے گئے بٹن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز ایک خودکار طریقے سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ رات کے رومانی اندھیروں میں بساتیں طرب بچھائی جاتی اور عرب کے من چلے جام و ساغر سے کھیلنے لگتے۔ نشے کی ترنگ کے ساتھ ساتھ زبان کی باغیں بھی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی اور ہر طرف فقرہ بازی، چھیڑ چھاڑ اور دھینگا مشتی کا بازار گرم ہو جاتا، اور یہ سلسلہ اکثر و بیشتر ان لڑائیوں پہ جا کے ختم ہوتا جن کی آگ مدتوں سلگتی رہتی۔ ایک دن میلے میں ایک شاعر اپنا قصیدہ پڑھنے کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے تشبیب سنائی، پھر فخریہ انداز میں اپنے اور اپنے قبیلے کی مدح اور توصیف کی، اور اس کے بعد اس قبیلے کی حجوں میں اشعار پڑھے جو گزشتہ سال اس کے قبیلے سے شکست کھا چکا تھا۔ شاعر کے چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ تشبیب پر سب نے داد دی، لیکن مفاخرت پر کچھ لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور کچھ ناک بھون چڑھانے لگے، اور جب وہ اپنے حریف قبیلے کی مذمت پر آیا تو مواقف اور مخالف آوازیں تحسین اور نفریں کی چیخوں سے بدل گئیں اور تلواریں میان کے پردوں سے نکل آئیں۔ قصیدہ ختم ہونے کے بعد ایک کار آزمودہ بزرگ اٹھا اور بپھرے ہوئے نوجوانوں کو سمجھا بجھا کے ان کا جوش ٹھنڈا کیا۔ قصیدہ سننے والوں میں ایک نوجوان بھی تھا، 20 سال سے کچھ زیادہ، مضبوط کثرتی جسم، بالا بلند اتنا کہ مجمع میں سب سے نمایاں اور رنگ میدہ اور شہاب۔ شاعر قصیدہ پڑھ رہا تھا اور وہ جھوم رہا تھا، گویا سخن فہمی کا بہت ہی پاکیزہ اور بلند مذاق رکھتا ہے۔ لوگوں کی چیخو پکار میں اس نے کوئی حصہ نہ لیا، اس لیے کہ اسے شاعر اور اس کے قبیلے کی مفاخرت سے کوئی غرض نہ تھی، نہ اس کے حریف قبیلے کی مذمت سے کوئی واسطہ تھا۔ وہ نہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا نہ اس قبیلے سے، بلکہ شاید وہ دونوں قبیلے اس کے وطن سے کوسوں دور تھے۔ اسے اگر دلچسپی تھی تو ان اشعار سے جو وہ سن رہا تھا۔ شاعر نے جب اپنا قصیدہ ختم کیا تو اس عقل مند بزرگ نے مجمع کو آشتی اور سلامتی کی تلقین کی تو وہ بھی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ہنگامہ فرو ہونے کے بعد جب وہ اٹھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑا، اور اس قدر تیز گام تھا کہ ساتھ چلنے والے ہانپتے جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے باتوں میں لگانا چاہا کہ شاید اسی طرح اس کی رفتار کچھ سست ہو جائے، لیکن یہ کوشش بھی اکارت گئی۔ بات یہ تھی کہ بلند قامتی کی وجہ سے اس کا قدم ہی لمبا پڑتا تھا اور آہستہ چل ہی نہیں سکتا تھا۔ ہوتے ہوتے باتوں میں شدت اور کرختگی پیدا ہو گئی۔ نوجوان چلتے چلتے ٹھہر گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور غیظ و غضب کے آثار اس کے چہرے سے جھلکنے لگے۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیا اور کہا، تم مجھے اس چھوکرے سے ڈراتے ہو؟ میں خطاب کا بیٹا نہیں، اگر ہاتھ ملتے ہی اسے زمین پر نہ دے ماروں۔ یہ کہہ کر وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنے لگا۔ اب اس کے ساتھی چل نہیں رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ یہ ٹولی اکھاڑے میں پہنچی جہاں بہت سے تنومند اور قوی بازو نوجوان تھے۔ اس وقت ایک جوڑ چھوٹی ہوئی تھی اور ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑ کے اس کے سینے پر چڑھا بیٹھا تھا۔
عمر ابن خطاب کو اپنی طرف آتے دیکھ کے لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا اور کشتی لڑنے والے بھی الگ الگ ہو کے تماشائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ عمر تماشا دیکھنے نہیں، کشتی لڑنے آیا ہے۔ عمر نے حاضرین پر نگاہ دوڑائی، اس کے چہرے پر ابھی تک غصے کے آثار تھے۔ اس نوجوان پر نظر پڑتے ہی جس کے متعلق رستے میں باتیں ہو رہی تھیں، عمر نے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ نوجوان مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور مجمع کے وسط میں کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے اوپر اعتماد اور اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ تھا۔ اس سے پہلے اس نے عمر سے کشتی نہیں لڑی تھی۔ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ پہلی بار عکاظ کے میلے میں آیا تھا، لیکن جب سے آیا تھا ہر مقابلے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ وہ قامت و جسامت میں بھی عمر کے قریب قریب ہی تھا۔ عمر آگے بڑھے اور دونوں میں کشتی شروع ہو گئی۔ بدوی نوجوان کی پھرتی اور داؤ پیچ دیکھ کر خلقت کا ازدحام ہونے لگا اور اتنے تماشائی جمع ہو گئے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ آس پاس کی لڑکیاں بھی اس جوڑ کا نام سن کے آ گئیں۔ انہیں بڑی بے صبری سے کشتی کے فیصلے کا انتظار تھا، اس لیے کہ اور لوگوں کی طرح وہ بھی جانتی تھیں کہ گزشتہ مقابلوں میں ابن خطاب کو کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ لیکن جب سے یہ بدوی نوجوان آیا تھا، برابر اپنے حریفوں کو پچھاڑ رہا تھا اور لوگوں کے دل میں یہ خیال آنے لگا تھا کہ شاید یہ عمر کو بھی پچھاڑ دے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت سی شرطیں بدی جا چکی تھیں۔ جب عمر ابن الخطاب نے اپنے حریف کو کشتی لڑنے کی دعوت دی تو یہ خبر بجلی کی سی تیزی سے سارے میلے میں پھیل گئی اور لوگ اپنے کام کا چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ ابتداً عمر نے اپنے حریف کو زور آزمائی کرنے دی اور خود صرف اپنا بچاؤ کرتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ اس کا سانس پھول گیا ہے تو ایک دم جھپٹ کے اس کے کندھوں پر سوار ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے زمین پر چاروں شانے چت گرا دیا۔ فضا آفرین و مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھی اور مجمع میں عمر کی پہلوانی کے پچھلے کمالات دہرائے جانے لگے۔ لڑکیاں اور عورتیں بھی اس نجیب الطرفین قریشی کو تعریف و توصیف میں مردوں سے پیچھے نہیں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سورج آہستہ آہستہ ڈھلنے لگا۔ تماشائی اپنی اپنی راہ چلے گئے اور عمر اپنے دوستوں کے حلقے میں میلے کا چکر کاٹنے لگے۔ دوست ان کی طاقت کے گن گا رہے تھے اور جواب میں صرف ایک مسکراہٹ کے امیدوار تھے، جس سے نوازا جانا گویا ان کی تقدیر میں تھا ہی نہیں، جو برسوں کی برسات میں کبھی عمر کے لبوں پر نمودار ہوا کرتی تھی۔ پاس سے گزرنے والے اسے بڑے اہتمام سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں اس کے دوستوں سے بھی زیادہ فخر و حیرت کا اظہار کر رہی تھیں۔ رات کی تاریکیاں گہری ہو گئیں۔ عمر اپنے دوستوں کے ساتھ عکاظ کی ایک سمت چلے گئے جہاں عیش و طرب کی محفلیں سجی ہوئی تھیں، اور اس محفل کی پشت پر صحرا افق کی لامتناہی وسعتوں میں کھو گیا تھا۔ عمر اپنے بہت سے جاننے والوں کو سلام کرتے اور ان کا عقیدت مندانہ جواب لیتے صحرا کی جانب محفل کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔